اچھا، عمران خان کیسے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اگر شفاف ہوئے تو تحریک انصاف پھر بھی جیت جائے گی؟ کیا وجہ ان کے سر یقین کی؟ اگر شفاف ہوئے تو بالکل جیت جائے گی۔ آپ نے فوج کی بات کر دی، پاک فوج پاکستان میں کون سا نظام لانا چاہتی ہے؟ پاک فوج وہ نظام لانا چاہتی ہے جو امریکہ کو پاکستان میں ہر قسم کے کام کرنے کی اجازت دے۔ تو پاکستان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خصوصی طور پہ معیشت کے حوالے سے کس طرح کے رکھنے چاہیے؟ سر اب پاکستان کو اپنے پڑوسیوں سے بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب۔ انتخابات 8 فروری کو ہو رہے ہیں، یہی یقین دلایا جا رہا ہے کور کمانڈرز کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے اور یہ نگران حکومت کی طرف سے۔ تو ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ ایوان صاحب۔ سر پہلی بات تو یہ کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں اور فوج بھی چاہتی ہے الیکشن ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ IMF کا اتنا پریشر ہے آپ کے اوپر کہ الیکشن کروانے ضروری ہیں۔ اب رہ گیا پنجاب کا رول سر، تو پنجاب قابل اعتبار نہیں ہے سر۔ میں آپ کو بتاؤں 2 طرح سے قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے ووٹرز کو اتنا نہیں پتہ، ان کا اتنا وجدان نہیں ہے کہ کون سا نشان کس کا ہے اور وہ کس کے ساتھ وابستہ ہے، پہلی بات۔ اور پنجاب کے اندر ہماری جو نوکرشاہی ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے جو ان الیکشن پہ اثر انداز بھی ہوگی۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا امیدوار بہترین ہو، لیکن اگر بہترین اور کم ترین میں کوئی فاصلہ نہ ہوا تو ایک مشکوک انتخاب تو نہیں ہوگا، لیکن اس طریقے سے ایک اچھی حکومت نہیں بن سکتی۔ اس وقت ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو پاکستان کو معاشی بحران سے نکال سکے۔ فوج کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم کریں گے، لیکن فوج حکومت نہیں چلا سکتی سر۔ فوج ملک کو بچا تو سکتی ہے جنگ کے اندر، لیکن حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں لوگوں پہ آپ کا اتنا اعتبار ہو۔ تو ابھی تک سیدھی سی بات یہ ہے کہ پنجاب کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں جو انتخابات ہوں گے وہ صحیح ہوں گے۔ آپ نے فوج کی بات کر دی، پاک فوج پاکستان میں کون سا نظام لانا چاہتی ہے؟ سر یہ ایک اہم سوال ہے۔ میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے، پاک فوج کا یہ نہیں ہے، لیکن پاک فوج وہ نظام لانا چاہتی ہے جو امریکہ کو پاکستان میں ہر قسم کے کام کرنے کی اجازت دے، اور ایسی حکومت ہو جو امریکہ کے خلاف نہ ہو، ایسی حکومت ہو جو امریکہ جن کے خلاف ہے ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اب آپ دیکھ لیں امریکہ کے خلاف ہمارے کون سے ممالک ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ چین کو اپنا بہت بڑا حریف سمجھتا ہے، معاشی لحاظ سے بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے وہ ایران سے کے خلاف ہو گیا افغانستان میں ہوتے ہوئے۔ کہ دیکھیں افغانستان اور ایران کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان کا آپس میں اختلاف ہے۔ پھر امریکہ کے کہنے پہ آپ نے کہا کہ یہاں سے افغان ریفیوجیز کو نکال دیا جائے۔ یہاں پہ اتنے سارے غیر ملکی پناہ گزین ہیں، تو آپ نے افغان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور پھر یہ ہے کہ جو افغان یہاں پہ آتے ہیں وہ ہماری معاشی معاملات میں بالکل قابل اعتبار ہیں، اور اب تو وہاں جنگ بھی نہیں ہے اور افغانستان اتنا مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں افغانستان کے روپے کی ایک حیثیت اور حقیقت ہے۔ اب ہندوستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں اپنے قدم دوبارہ سے جمائے، اور چین بھی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان ایک اہم حیثیت کا حامل ملک ہے، آپ کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اور اس کی ترقی میں پاکستان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اچھا، عمران خان کیسے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اگر شفاف ہوئے تو تحریک انصاف پھر بھی جیت جائے گی؟ کیا وجہ ان کے یقین سر کی؟ اگر شفاف ہوئے تو بالکل جیت جائے گی۔ اس وقت وہ تو نشان بھی ان کے پاس نہیں، نشان بھی نہیں ہے، بہت ساری قباحتیں ہیں۔ پھر عمران خان ایک اچھا کپتان ہے، اور کپتان کبھی نہیں کہتا کہ یار ہم اگر ہمارے رن کم بھی ہوں تو ہم نہیں جیتیں گے۔ سر اصل میں سیاست میں اور کھیل میں ایک ہی فرق ہے۔ سیاست میں جو کھیلے والے ہوتے ہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے سیاسی لیڈروں کو، اور کھیل کے اندر کھیلنے والے جو ہوتے ہیں کھلاڑی تو پیسہ کماتے ہی ہیں، ہمارے جیسے تماشائی پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ فرق تو ہے نا سر جی۔ اور اسی فرق کی بنا پہ دیکھیں کہ کرکٹ جو ہے وہ ایک اتنا اہم کھیل ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سوچ رہے ہیں اب کہ آئندہ کے لیے وہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے
چیمپئن بن جائیں اور اس کا سارا اس کا کاروبار جو ہے یہ چلائیں. ٹھیک ہے. تو عمران خان کے حوالے سے جو فیصلے عدلیہ کے آ رہے ہیں، جس طرح کے فیصلے ان کے خلاف آ رہے ہیں، ایک فیصلہ، دوسرا فیصلہ، جی. تیسرا فیصلہ، چوتھا، پانچواں فیصلہ، تو یہاں پہ عدلیہ کے کردار کے حوالے سے کوئی سوال اٹھتا ہے؟ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں سر، بہت سارے سوال، بلکہ مسلسل سوال اٹھتے ہیں، بلکہ عدلیہ نے اپنی حیثیت کم کر دی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں جس قسم کی تحقیقات ہوتی ہیں، جس قسم کی وکلا کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اور جتنا لمبا لٹکتا ہے کوئی بھی مقدمہ، سر اس لیے کہ یار شفاف طریقے سے ہوں، تمام گواہیاں ہوں. انہوں نے تو منٹوں اور دنوں کے اندر فیصلے کرنے ہیں، اور یہ فیصلے جو ہیں یہ اس میں بغض نظر آتا ہے، اس میں مخالفت نظر آتی ہے. یہ فیصلے قابل اعتبار نہیں، اور یہ آپ دیکھیے گا کہ اعلیٰ عدالتوں میں جب یہ جائیں گے فیصلے تو ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں خان ہوگی. صاحب، یہ کون سی اعلیٰ عدالتوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ توشہ خانہ کا ہم نے سنا تھا یہ آگے جائے گا تو اڑ جائے گا، وہ والا توشہ خانہ کا فیصلہ جس میں 3 سال قید ہوئی تھی. جی 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 عمر فاروق صاحب کے پاس گیا، جی ہاں سپریم کورٹ میں کہیں پڑا ہوا ہے. سر، اڑ گیا نا. کہاں اڑے وہ؟ نہیں سر، اگر نہیں اڑا تو عمران خان کو بھی وہی فائدہ ملے گا جو ان کو ملا ہے. جی. تو آپ مایوس نہ ہو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو تقسیم کر رہے ہیں کہ اوپر سے جا کے انصاف مل جائے گا، نیچے والے نہیں کر رہے. سر اوپر بلہ کس نے جیتا؟ بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب آپ دیکھیں حالیہ دنوں کے اندر ایک اہم فیصلہ بھارت کی سپریم کورٹ نے کیا سر، بابری مسجد کے حوالے سے. جی. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ 2002 میں سپریم کورٹ، بھارتی سپریم کورٹ نے یہ مقدمہ شروع کیا، اور 2024 میں جا کے فیصلہ ہوا. ہاں جی، 23 میں بھائی میرے خیال 20، 23 میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 23 دسمبر میں فیصلہ ہوا. اور وہ فیصلہ اتنا شفاف ہے کہ مسلمان یہ نہیں کہتے. 22 میں 21 میں، چلیں ٹھیک ہے انہی دنوں. جی ہاں، نہیں 23 میں ہوا سر، لیکن دیکھو فیصلہ بالکل شفاف ہے. انہوں نے ہر طریقے سے چیزیں اکٹھی کرنے کی کوشش کی. اچھا، اس میں دیکھیں مسلمانوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. صرف ایک ایسی تنظیم تھی جو سنی بورڈ کہلاتی تھی جو اس مقدمے کے ساتھ جڑی رہی. اور لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ فیصلہ آ گیا تو ہندوستان ایک غیر جانبدار ملک کے طور پہ نہیں رہا، اس کو ایک تعصب پسند ہندو مملکت کے طور پہچان ہوگی. دیکھیں فیصلے نے دنیا میں سیاست بدل کے رکھ دی. آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے. جی. تو میرا خیال ہے کہ سر یہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ جو آپ کہتے ہیں اوپر والی عدلیہ جو ہے، اور خصوصاً آج کل کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے اس کو بہت مشکوک کر دیا سر. اچھا، ایمانداری کی بات ہوئی ہے. اور نیچے سے اوپر تک ایک ہی طرح کا سسٹم ہوتا ہے. دیکھیں نیچے سے اوپر تک یہ جو نیچے ہماری عدالتیں ہیں وہ تو نوکرشاہی کا حصہ ہے سر. مجسٹریٹ جو ہے، ٹھیک ہے، ان سے آپ مجسٹریٹ سے آپ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں، خواہ وہ دفعہ 144 کا ہی ہو. وہ مفادات کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں. اچھا، آپ نے بات کی عدلیہ کے حوالے سے. جی جی. وہ اوپر والی عدلیہ، وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. جی ہاں. ان پر ریفرنس تھا، وہ تو چلے گئے گھر. اس کے بعد اعجاز اللہ سر کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. اور آج استعفیٰ سامنے آیا کل شاہد جمیل صاحب کا. انہوں نے کوئی وجہ نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے شعر لکھ دیا. اس کے مطابق انہوں نے شعر کہہ دیا جس طرح سے ہے کہ وہ محاورہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شعر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے. انہوں نے کیوں استعفیٰ دے دیا؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو شعر سمجھ رہے ہیں یا گیدڑ سمجھ رہے ہیں. اور نہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ کیا ہے، آزاد ایک لمحہ، آزاد کا آزادی کا، ہاں جی، آزادی کی ایک لمحہ جو ہے نا وہ آزادی کا، ہاں جی، آزاد ایک لمحہ وہ 1 سال سے. لیکن میرا خیال ہے وہ ایک جذباتی بات ہے سر. حقیقتاً ان کے استعفے سے ان باتوں کو تعلق نہیں ہے، اور آنے والا وقت ہی بتا سکے گا کہ انہوں نے کس بنیاد پہ استعفیٰ دیا. اچھا جی. تو پاکستان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خصوصی طور پہ معیشت کے حوالے سے کس طرح کے رکھنے چاہیے؟ سر اب پاکستان کو اپنے پڑوسیوں سے بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہیے. اگر بھارت آپ سے تعلقات اچھے نہیں رکھتا تو آپ بھی بھارت سے ویسے تعلقات رکھیں جیسے اس نے رکھے ہوئے ہیں. اور اب آپ نے اچھا کیا کہ 5 فروری کو کشمیر ڈے منانے کا اعلان کیا. اگرچہ اس کے علاوہ ہماری حکومت نے کشمیر کے حوالے سے بہت جدوجہد نہیں دکھائی، لیکن ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. ایران سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، چین سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، افغانستان سے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہماری ان ممالک سے جو ہمارے قریب ہیں، جو گلف کا حصہ ہیں اور جو اس وقت امریکہ کے بہت قریب ہیں. انہیں سمجھانا اور بتانا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اس پر اتنی بڑی فوج ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی معاشی سرگرمیوں کے لیے ایک کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. خان صاحب، انتخابات میں 4 دن رہ گئے. جی جی. انتخابی سرگرمیاں ختم ہونے میں وہ 3 دن رہ گئے. تو جس طرح سے ان دنوں ٹیمپو ہوتا ہے، جی جی، وہ نہیں بنا. وہ
وہ نظر نہیں آتا. وجہ کیا اس کی؟ اس کی وجہ یہ کہ غیر یقینی صورتحال سر، یعنی کہ آپ نے منگنی کر دی، آپ کو نہیں پتا شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کیا منگنی کے بعد جب تک شادی نہ ہو یقین تو نہیں ہوتا. آپ یہی سمجھ لیجیے اللہ کرے شادی اچھی ہو. نہیں، اب بھی شکوک و شبہات ہیں. بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں، مجھے یہ شک نہیں ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات بالکل ہوں گے. شک یہ ہے کہ انتخابات من مانی سے ہوں اور ان پہ، اور انتخابات کے بعد ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے کہ دوبارہ انتخاب کروا لیا جائے. اچھا، تو غیر یقینی صورتحال پر انتخابات میں اتنا پیسہ لگ رہا ہے سر. آپ یہ تو دیکھیں نا کہ جو پیسہ لگایا جا رہا ہے پارٹیوں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے، اس کا نتیجہ بے یقینی کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. انتخابات ہوں گے لیکن بڑے ہی پریشان کن حالات لگ رہے ہیں انتخابات کے بعد آنے والے. جی، تو خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سر.